عمل میں لانا ہے تو سنی ہوئی بات کو دعوت میں لاؤ. انشاءاللہ دعوت کے ذریعے سے وہ باتیں جو ہم سنتے ہیں وہ ہماری زندگی میں عمل میں آئے گی. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز خواتین، اللہ کا فضل و احسان ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک زندگی، ایک حیاتی دنیا میں دے کر مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم یہاں مستقل ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وقتی طور پر ہم یہاں آئے ہیں. جیسے ایک مسافر رستہ چلتا کہیں سائے میں یا اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں کہیں رک جاتا ہے اور آگے کی اپنی منزل طے کرنے کے لیے تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے، ایسے ہی میں اور آپ اصل جو زندگی ہے اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے ہمیں یہاں اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھا ہے. اللہ نے رکھا ہے، اور یہ تھوڑا وقت کتنا ہوگا ہم میں سے کسی کے علم میں نہیں ہے. کتنا وقت ہوگا تھوڑا، اتنا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے ہم یہاں پر ہیں. صاف اور واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو، یعنی اس میں سب آ گئے، جتنی روحیں ہیں ان سب کو موت آئے گی، ضرور آئے گی. موت ہے اور موت کے بعد کی زندگی بھی ہے. ہمارے یہاں تعداد کا کم ہونا یا زیادہ ہونا وہ نہیں ہے، بلکہ ہر بھائی اور ہر بہن کی زندگی میں دین کا ہونا یہ اصل ہے. یہ ہفتہ واری تعلیم اور محنت اور اس کے لیے مستورات کو جوڑنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے ہوئے 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا. ایک مرتبہ چند مستورات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ مردوں کو تو وقت دیتے ہیں اور یہ سیکھتے بھی ہیں اور یہ آ کے ہمیں بتاتے بھی ہیں، آپ ہمیں بھی وقت دیں. تو یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ مستورات کے لیے ایک مخصوص وقت متعین ہوا، اور وقت متعین ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کو گاہے گاہے کبھی کبھی جو ہے وہ دین کی باتوں کو سمجھاتے تھے. تو یہ عمل جو ہمارا ہے یا جڑنا، یہ براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے خواتین میں مستورات میں دین کی محنت کو کیا ہے، ویسے ہمارا بھی یہ دین کی محنت کے لیے جڑنا ہے. بہت جامع عمل ہے، کیونکہ دین زندگی میں ہوگا تو اللہ دنیا میں مجھے آپ کو کامیاب فرمائیں گے. دین نہیں ہوگا زندگیوں میں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں ناکام ہوں گے. کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ جو ہے وہ دین ہے. تو مجھے آپ کو دین سمجھنا ہوگا، دین کیا ہے اور کس طریقے محنت سے زندگیوں میں دین آتا ہے. کہ دین کو سمجھیں گے تو دین کی باتوں کو دوسروں کو سمجھا سکیں گے. جب دوسروں کو سمجھائیں گے تو یہ دعوت بنے گی، اور دعوت جو ہے وہ زندگیوں میں عمل میں، دعوت کے ذریعے سے ہماری زندگی میں عمل آسانی کے ساتھ میں آتا ہے. بہترین ذریعہ ہے دعوت. تو معزز خواتین، بہت سیدھے سادے الفاظ میں کہ دین اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دین کے احکامات ملے ہیں، حکم دیے گئے ہیں مردوں کو عورتوں کو، ان حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کو دین کہتے ہیں.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے دین میں آ جاؤ۔ اب دین 5 شعبوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہے، ایمانیات جس کو کہتے ہیں ہم، جس کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے عبادات ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تیسرا معاشرہ ہے، رہن سہن، خوشی غمی۔ اور چوتھا معاملات ہے، لین دین۔ اور پانچواں اخلاق ہے، پانچواں جو ہے وہ اخلاق ہے۔ یہ 5 شعبے مل کر دین ہے۔ تھوڑا اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہمارے علم میں ہو کہ دین ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ ہر بھائی اور ہر بہن، ہر عورت جس کی زندگی میں دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ دعوت دے رہے ایمان والوں پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ بنیادی بات عقائد کی ہے، توحید کی، جس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو اس میں تفصیل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے تمام نبیوں کو، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا، اچھی اور بری تقدیر کو ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، قیامت کے دین کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، قبر ہے، حشر ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سے چاہتے ہیں۔ اور یہ محنت چاہتا ہے، اللہ پر یقین جیسا اللہ ہے یہ محنت چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آئے، رسول آئے، اس پر یقین، فرشتوں پر یقین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور مخلوق پر جو باتوں کو پہنچانے کے لیے، یعنی یہ آتا ہے کہ بارش کا پانی کا ایک بوند بھی زمین میں بغیر فرشتے کے نہیں آتا ہے، تو فرشتوں پر یقین۔ ٹھوکر لگی تو اللہ کی طرف سے، اور کسی نے ہمارا اکرام کیا یا روزی ملی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اچھی یا بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے۔ موت پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قبر کا معاملہ ہے، حشر ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، اعمال نامہ ہے، ام الکتاب ہے، یہ سارے مرحلے میرے آپ کے اور ہر بھائی بہن کے ہیں، اس پر یقین، یہ ایمان ہے، عقائد، توحید، رسالت۔ کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں، دعوت کی، عبادت کی اور ضرورت اور عادتیں کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے میں میری دنیا کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہے اور میری آخرت میں خیر کے بدلے کا ذریعہ ہے، اس پر یقین۔ تو یہ محنت چاہتا ہے، کیا محنت چاہتا ہے؟ کہ اس کی دعوت دوسروں کو دینا۔ دعوت کے ذریعے سے ہم اپنے عقائد کو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ بہترین ذریعہ جو ہے دعوت ہے۔ اب دعوت اللہ خود دے رہے ہیں، کس کی؟ کہ جنت کی، کہ آؤ دار السلام کی طرف، جنت کی طرف، سلامتی کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ اولاً داعی اللہ ہے۔ آپ منتخب پڑھیں گے، حیات الصحابہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ شیوسا رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت کی آیتیں جمع فرمائی تو اس میں آپ کو جو ہے یہ بات ملے گی
کہ اللہ اولاً داعی ہے، بندوں کو بندیوں کو اپنی طرف بلانے کی دعوت اللہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر دعوت کی یعنی لوگوں کو سمجھانے کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ دیکھو بنیاد ہے، یہ جتنی بلڈنگیں کھڑی ہے اس کی بنیاد ہمیں دکھتی نہیں ہے، تعمیر دکھتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی اس کے اطراف میں ہیں، لیکن اس کی بنیادیں گہری ہے۔ تو جس کا دلوں کے اندر جتنا یقین پختہ ہوگا اس کے جسم سے اتنے ہی مضبوط دین کے خیر کے اعمال بھی وجود میں آئیں گے۔ اس لیے صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، قوی تھا۔ اللہ نے قرآن میں ان جیسا ایمان کو لانے کی دعوت دے رہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کی جماعت میں ایمان لایا۔ کیسا ایمان تھا کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے سارے حکموں کو مانتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی مانتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے راحت والے اطمینان اور سکون والے طریقوں کو بھی مانتے تھے۔ تو ان پر آسان کیسے ہوا کہ جب ان کی زندگی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت آئی، تو محنت اصل ہے، محنت کو جہد بھی کہتے، کوشش بھی کہتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، یعنی حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مجھ کوتا نظر سے 60 آیتیں ایسی گزری ہے جو میں اس امت کا مقصد سمجھا سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس کا مفہوم ہے کہ جو میرے راستے کی جد و جہد اور کوشش کرے گا میں اس کو ضرور ہدایت عطا فرماؤں گا اور اس میں قدم جما دوں گا۔ یعنی جو بھی مخالف ماحول آئے گا تو اس مخالف ماحول میں اس کے قدم جما دیں گے اللہ۔ جو بہن یا جو بھائی اللہ کے دین کی محنت، جہد، کوشش، سعی کرے گا، اس میں دو پہلو ہے، ایک مقام ایک باہر ہے۔ جیسے صحابیات اور صحابہ نے مدینہ میں رہتے ہوئے بھی محنت کیا، اور ضرورت پڑی، اللہ کا امر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، تو اپنے جان سے، مال سے، وقت سے، جذبات سے جو تقاضے آئے، مرد تو مرد، عورتیں بھی جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے خروج کیا ہے۔ تو دعوت بڑا عمل ہے۔ اسی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کے اندر بھیجا ہے۔ دعوت اصل میں سمجھانا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک تاکید ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھائیے۔ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، سمجھانا جو ہے وہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اب ایک ایمان والی بہن یا ایک ایمان والا بھائی لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے تو وہ خیر کی بات اس کی اپنی زندگی تک محدود نہیں رہتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، بلکہ جس بہن کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ یہاں پر جمع کا شیگا استعمال کیے ہیں کہ جو کوشش اور صحیح کرے گا، جو لوگوں کو سمجھائے گا، میں سمجھانے والوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرماؤں گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی دونوں کو، مومنین کا لفظ ہے، دونوں کو، داعی کو اور مدعو کو، یعنی سمجھانے والے کو اور جس کو سمجھایا جا رہا ہے، دونوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اب مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے، بڑی تعداد ایمان والوں کی ہے یہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی۔ اب ہم کو چاہیے کہ ان کو ہم کیسے دعوت کی محنت کی طرف، ہفتہ واری تعلیم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کیسے لا سکتے ہیں۔ تو معزز خواتین، بڑی صلاحیت اس امت کے مردوں کو دی ہے، اس سے جو ہے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عورتوں کو بھی دی ہے۔ ہاں، عورتوں کو بھی بڑی صلاحیت دی ہے۔ اب ان صلاحیتوں کو ہم اللہ کے دین کی محنت میں لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے، یعنی حکمت اور بصیرت جو بھائی یا جو بہن اللہ کے دین کے خاطر محنت میں لگائے گا، اللہ اس پر حکمت اور بصیرت کو کھولیں گے، یعنی جتنی دعوت دیں گے اتنے دین کی محنت کی
بصیرت ہمارے دل میں آئے گی، جب دل محنت سے مطمئن ہوگا تو اعمال دعوت میں اللہ استقامت دیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہفتہ واری تعلیم میں آنے والی مستورات کو ہم سمجھائیں گے 6 صفات کے ذریعے سے، اور یا انفرادی ہمارے وہاں جو مستورات آتی ہے، یا اس کے علاوہ ہم کہیں جاتے ہیں رشتہ داروں میں، عزیز اقارب میں، پڑوس والوں میں، تو ان کو دعوت سمجھانا، دین کی محنت سمجھانا، دین سمجھانا آسانی کے ساتھ میں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سمجھانا جو ہے وہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، یعنی دونوں کو نفع ملے گا، مردوں کو بھی عورت کو بھی۔ تو ایک بات یہ ہے، اس کے لیے کبھی کھانا اچھا بنا لیا، تھوڑا سا میٹھا بنا لیا، پڑوس کی عورتوں کے وہاں بھیج دیا۔ ہمارے وہاں ملک میں رواج ہے، عورتیں خالی برتن نہیں لوٹاتی ہیں، اگر لوٹا بھی دیا دھو کر تو کبھی نہ کبھی گھر میں کوئی چیز بنتی ہے، تو جس بہن نے یا جس بھائی نے گھر میں کوئی سالن یا میٹھا ایسا کچھ بھیجا ہے تو اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں۔ اب ہماری غرض کیا ہو کہ ہم اس بہن سے دین کی بات کریں، تو بہن گھر میں کچھ دینے آ جائے تو گھر میں اس کو بیٹھانا، اس کا اکرام کرنا، دل میں حرص لالچ ہو کہ کیسے یہ بہن دین کی محنت میں لگ جائے، کیسے بہن کی زندگی میں دین آ جائے۔ اس بہن کے پیچھے کئی گھرانے چھپے ہوئے ہیں، ہاں، تو کیسے ان کے گھر اس بہن کے ذریعے سے ان کے گھر کے افرادوں میں دین آ جائے، ان کے بچوں میں دین آ جائے، ان کی نسلوں میں دین آ جائے۔ معزز خواتین، دین ایسے ہی سوچ کے ذریعے سے اور ایسے ہی محنت کے ذریعے سے میرے آپ تک پہنچا ہے۔ میں اور آپ ایسا نہیں ہے کہ بس آخری ہے، ہم مر گئیں گے قیامت، نہیں، ہمارے بعد ہماری نسلیں ہیں، جتنے انسان ابھی حیات ہیں ان کے پیچھے ان کی نسلیں ہیں، ان نسلوں کا تعلق دین کا اس مبارک محنت سے ہے۔ میری بات پر غور کرنا آپ کہ ہم اس حیاتی ہماری یہ جو اثر نہیں ہے، ہمارے بعد آنے والی نسلوں کی جو زندگی ہے وہ ہماری حیاتی پر موقوف ہے۔ ایک ماں دیندار ہوتی ہے، بچے دیندار ہوتے ہیں، تو عورتوں میں دین کیسے آئے کہ عورتوں میں سمجھاوے، ہاں، اور وہ سمجھانا نفع دے گا۔ جو بہن سمجھا رہی اسے بھی نفع، جس بہن کو سمجھایا جا رہا ہے اسے بھی۔ سمجھانا کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید، جس کو میں نے بتایا کہ اللہ کی طاقت اور قدرت سمجھانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، کئی بار دی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ موت اور حیات کے مالک ہے، اس اللہ کو میں مانتا ہوں۔ نمرود نے، میں مختصر میں قصہ عرض کر رہا ہوں، نمرود نے ایک قیدی کو جس کو موت کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا، اور ایک راہگیر باہر چل رہا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جلاد کو بلا کر اسے قتل کرا دیا۔ نعوذ باللہ، اپنے عمل سے، حال سے کہنے لگا کہ دیکھو میں موت، یعنی جس کو موت تھی اس کو حیاتی دے کر آزاد کر لیا، اور جس کی آزادی تھی، حیاتی تھی، اس کو جو ہے جلاد کو بلا کر قتل کرا دیا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، یہ قرآن میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے ابراہیم، اس امت کو دعوت کی محنت، سمجھانے کی محنت کرنی ہے، تو اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ ابراہیم، میری کھلی نشانیوں کے ذریعے سے آپ دین کی دعوت سمجھاؤ کہ اللہ پہاڑوں کے بنانے والے ہیں، اللہ ہواؤں کے بنانے والے ہیں، اللہ ہوا کو تیز اور مند اور درمیانی چلانے والے ہیں، اللہ سورج بنانے والے ہیں، اللہ آسمان بنانے والے ہیں، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے پانی کو بنایا۔ یہ ساری باتیں کھلی نشانیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب فرعون کو دعوت دیا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ سورج تھوڑی بنا سکتا ہے نمرود، یا کوئی انسان ہوا یا پانی تھوڑی بنا سکتا ہے، چاند اور ستارے تھوڑی بنا سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے رہبری ہے، کیونکہ اس امت کے ہر مرد کو، ہر عورت کو اللہ نے دین اور دین کی محنت کے لیے چنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ میری کھلی نشانی سے سمجھاؤ۔ اللہ طاقت والے ہے، اللہ عزت والے ہے، اللہ موت حیات کے مالک ہے،
روزی اللہ دیتے ہیں، تندرستی بیماری اللہ دیتے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کرتے ہیں، یہ سمجھانا ہے معزز خواتین، یہ بات کو سمجھانا ہے آنے والی بہنوں۔ جیسے پھل چاہیے تو درخت کو بو لو، گٹھلی آم کی بو لو، وہ گٹھلی زمین میں جڑ پکڑ لے گی تو اس میں تنا سیدھا، اس کا تنا بھی ہو جائے گا اور اس میں ڈالیاں بھی آئیں گی، پھول بھی آئیں گے اور پتے بھی آئیں گے، پھل بھی لگیں گے، چھوٹے سے بڑے بھی ہوں گے اور کچے سے پکے بھی ہوں گے، اور اس میں اللہ رس بھی بھر دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں لوگوں میں نماز آ جائے، ذکر تلاوت آ جائے، شرعی پردہ عورتوں میں آ جائے، بچوں کی دینی تربیت ہو جائے، معاشرہ اخلاق معاملات صحیح بن جائے، خوشی غمی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے بن جائے۔ تو معزز خواتین، اس کی محنت دعوت ہے کہ دعوت سمجھاؤ پانے والی مستورات کو، ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے بھی۔ کہ کیا مقصود ہے اس سے؟ کہ اس سے محلے میں دین کا، لوگوں کی زندگی اور خصوصاً عورتوں اور بچوں کی زندگی میں دین آ جائے، یہ مقصود ہے۔ گھر گھر تعلیم وجود میں آ جائے اس تعلیم کے ذریعے سے، یہ مقصود ہے۔ تو معزز خواتین، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے قصہ بتایا، یہ میرے آپ کی رہبری ہے کہ ہم دعوت کیسے دیں آنے والی بہنوں کو، یہ کام ہے آپ کا دعوت کا۔ معزز خواتین، اسی طرح سے ہمیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ میں، مجھے آپ کو ایک دوسرے کا، دین کا، مومن مرد و مومن عورتوں کو مددگار بتایا ہے۔ موٹی موٹی چیزیں جو مستورات کی کام کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دین کے مددگار ہیں۔ اب دین کے مددگار کس کو کہیں گے معزز خواتین؟ یہ اللہ آگے قرآن میں فرماتے ہیں، ہم آج دنیا کے مددگار ہیں، گھر میں ضرورت کا سامان ہے، شوہر خرچ کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اب اس پیسے میں سے تھوڑا ہم بچاتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ تھوڑے پیسے ہو گئے، ہم گھر میں تذکرہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں فریج پرانا ہو گیا ہے، اب یہ فریج نیا آنا چاہیے۔ شوہر کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جو ہے اسی سے چلا لو۔ بیوی کہتے ہے کہ نہیں، ہم نے کچھ پیسے بچائے ہیں۔ شوہر پوچھتا ہے کتنے ہیں، تو بیوی بتا دیتی کتنے پیسے ہیں۔ اب شوہر کے دل کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ چلو یہ 10-11 ہزار کا فریج ہے، 6-7 ہزار گھر والوں نے بچا کر جمع کر لیا ہے، اور شوہر بھی پورا جو ہے خرچ تو دیتا نہیں تھا گھر میں، تھوڑا اپنے پاس بھی بچا کے رکھتا تھا، تو وہ تھوڑا ڈالتا ہے، اور ایک محنت کے ذریعے سے گھر میں ایک خیر والی چیز آ جاتی ہے۔ منع نہیں ہے گھر میں سامان لانا، تو اس میں کیسے حسن تدبیر کرتے ہم، ایسے ہی معزز خواتین، اس محلے میں بسنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا، ہمارے یہ ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے، ہمارے یہاں ہفتہ میں جڑنے کے ذریعے سے ایسا ماحول بن جائے معزز خواتین کہ ہر بہن کی زندگی میں دین آ جائے۔ اب اس میں آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دین کے مددگار ہیں۔ اب مددگار جو بتاتے اللہ کس کو بتا رہے ہیں؟ کہ جو بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسروں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ سمجھنا بات کو، اس کو دین کے مددگار اللہ کہہ رہے ہیں۔ میں اپنے کلمے نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میں ذکر تسبیح کر رہی ہوں، یا میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا جتنے خیر کے کام ہیں میں کر رہا ہوں، تو یہ کرنا یہ اچھا ہے، کرنا چاہیے، لیکن اصل میں دین کے مددگار اللہ اسے کہہ رہے ہیں جو دین کی باتوں کو دوسروں کو سمجھائے، بھلائی کی باتوں کو دوسروں کو سمجھائے، برائی سے لوگوں کو منع کرے۔ دیکھو معزز خواتین، یہ دعوت کا عمل جو ہے وہ امر بالمعروف والا عمل ہے، لیکن اللہ کا امر نہی منکر کا بھی ہے۔ جب اللہ کا امر معروف ہو جائے گا، نیکی کو جو بار بار کہتے سنتے نیکیاں وجود میں آ جائے گی، تو انسان، ایمان والے، مرد عورت، جوان بوڑھے بچے، سب جو ہے برائیوں سے بچ جائیں گے۔ جیسے اجالا ہوتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے، اندھیرے کی نکالنے کی محنت نہیں ہوتی، ایسے اجالے کی لانے کی محنت ہوتی ہے۔
کہ وہ لائٹ نہیں ہے ٹارچ جلا لو، چارجنگ لائٹ جلا لو، موم بتی جلا لو، تو اس کی محنت ہے. تو جب وہ محنت وجود میں آ جائے گی، روشنی آ جائے گی، اندھیرا چلا جائے گا. اور محنت کچھ بھی نہ کرے، اندھیرا چلا جا، اندھیرا چلا جا، اندھیرا ایسے نہیں جائے گا، وہ محنت کرنی ہوگی. تو میری اس بات میں اشارتاً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دوسری بہنوں کو سمجھانا، اس کے لیے ہیلے بہالے تلاش کر کر ان کو جو ہے اپنی زبان سے، اپنے جو ہے جہاز سے دوسروں بہنوں کو سمجھانا. معزز خواتین، یہ جو ہے وہ دعوت والا امر ہے، بھلائی والا امر ہے، اور برائی سے بچانے والا امر ہے کہ اس سے برائی بچیں گے. برائی 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 چلی جا اس کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں، بھلائی کے لانے کی محنت کریں گے تو برائی انشاءاللہ خود بخود اللہ جو ہے اس کو جو ہے ختم کر دیں گے. تو یہاں اللہ فرما رہے کہ جو بھلائی کا حکم کرتے، برائیوں سے منع کرتے ہیں، یہ اصل میں دین کے مددگار ہیں، ہر بھائی کے لیے ہیں، ہر بہن کے لیے. دوسری بات، اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بھلائی والا کام کریں گے، برائی سے روکنے والا کام کریں گے، اسی آیت میں اللہ فرماتے سورہ توبہ میں کہ میں ان کو نماز قائم کرنے کی توفیق دوں گا. اب سمجھنا چاہیے کہ نماز قائم کرنا کیا ہے. نماز پڑھنا نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہے میں نماز قائم کرنے کی توفیق دوں گا اس بہن کو، اس بھائی کو جو بھلائیوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے. معزز خواتین، نماز جو ہے وہ بڑی اللہ کی دولت ہے، اور نماز کو نماز کے جو ہے وہ طریقے پر، جیسا اللہ نے کہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھایا ہے، اس طریقے پر نماز قائم کریں گے تو نماز کی برکت ہے. کیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے، کیونکہ نماز بڑا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نمازی کو ناصائستہ اور بری حرکتوں سے بچائے گی. ہر گناہ سے نماز بچاتی ہے، لیکن نماز بھی ہو. نماز میں یقین کی محنت، نماز میں فضائل کی محنت، نماز میں مسائل اور سیکھنے کی محنت، نماز میں اللہ کا دھیان، اور نماز میں جو ہے اخلاص. یہ 5 لائن کی محنت نماز کی. تو اللہ فرماتے کہ جو بھائی بہن، جو مرد عورت دین کی محنت کریں گے، لوگوں کو سمجھانے کی محنت کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کریں گے، اللہ فرماتے کہ میں اسے نماز قائم کرنے کی توفیق دوں گا. اللہ دیں گے. نماز کے ذریعے سے اللہ فرماتے کہ نمازی کو بری حرکتوں سے بچا دیتی ہے. اور یہ نماز اللہ کا ذکر بڑا ذکر ہے سارے ذکروں میں. تو اس کی توفیق آسان کیسے ہوگی؟ تو معزز خواتین، دین کی باتوں کو دوسری بہنوں کو اور اپنے محرم مردوں کو بھی دعوت دے سکتی ہیں آپ. ان کو دعوت دینے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اب آگے نماز کا نفع فرما رہے اللہ، نماز کا نفع بتا رہے ہیں کہ جو اللہ فرماتے کہ میں مومن مرد مومن عورتوں کو دین کے مددگار بنایا ہوں، اور یہ بھلائیوں کا حکم کرتے، برائیوں سے منع کرتے، نماز قائم کرتے. آگے اللہ فرماتے کہ میں ان کو زکوٰۃ نکالنے والا یا زکوٰۃ نکالنے والیاں بناؤں گا. کیا مطلب؟ کہ نماز روزی کو کھینچتی ہے، نماز روزی کو کھینچتی ہے. ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 وقت کی نماز کے اہتمام پر 5 بڑے انعام اللہ دیں گے. اس میں ایک بڑا انعام روزی میں برکت ہے. ہم 60-70 سالہ زندگی اس دنیا میں گزارتے ہیں معزز خواتین، تو اس 60-70 سالہ زندگی کے اندر ہماری بڑی ضرورت جو ہے دنیاوی حاجتوں کے اعتبار سے وہ روزی ہے. روزی کا ملنا، آسانی سے زندگی کا گزارنا آسان ہے. ایک بزرگ نے اچھی مثال دی کہ ایک آدمی کو اندھیری اسٹیشن جانا ہے، ایک کے پاس اسباب ہے، روزی یعنی سواری بھی روزی ہے. ایک آدمی کے پاس سواری ہے، اب سواری سے وہ اندھیری اسٹیشن پر آسانی سے پہنچے گا، اور ایک آدمی کے پاس روزی نہیں، پیسہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو وہ پیدل جائے گا. تو پیدل چلتے 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 تھکان ہے، اور پھر اس میں بہت ساری تکالیف ہے.
تو جا کے وہ اسٹیشن پر پہنچے گا۔ تو دنیا روزی یہ بھی اللہ سے حلال اور برکت والی اور آسان اور عافیت والی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تو روزی دینے تیار ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، نماز قائم کرو، دین کے مددگار بنو، امر بالمعروف نہی منکر کرو، کہ اسے بھی اللہ روزی دیں گے۔ تو روزی جس کی مطلب اللہ نے دی ہے، وہ سال گزرنے کے بعد اگر اس کا پیسہ بچتا ہے تو جس کا بچتا ہے وہ زکوٰۃ نکالنے والا یا زکوٰۃ نکالنے والیاں بنے گی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے معزز خواتین، زکوٰۃ نکالنے والیاں اور زکوٰۃ نکالنے والے وہ ہے، ان پر حکم ہے کہ جو سال گزرنے کے بعد جو ہمارے علماء ہماری رہبری کر بتاتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے، جو مال والے ہیں اور جن کا مال سال گزرنے کے بعد بچا ہوا ہو، اس کی جو تاریخ اس نے متعین کی ہو، تو اس میں جو ہے مال بچتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو مالداری بھی دین کی محنت سے، مالداری بھی نماز قائم کرنے سے، مالداری بھی لوگوں کو بھلائی کی بات بتانے میں ہے۔ تو نماز قائم کرنے پر اللہ زکوٰۃ نکالنے والے، زکوٰۃ نکالنے والیاں بنائے گا، تو بڑا عمل ہے۔ ایسے ہی ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے یہ امر بالمعروف والا امر اپنے گھروں میں بتدریج، نرمی سے، تواضع سے، محبت سے، شفقت سے، بڑا عمل ایک اس تعلیم کے ذریعے سے گھر گھر میں جیسے نماز قائم ہو، ایسے گھر گھر میں بچوں کی دینی تربیت ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کے لیے وضو کا لوٹا، مسواک جو رکھ لیتے تھے، بڑی دعائیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا علم تھا، قرآن کے شان نزول کے جاننے میں ماہر تھے، کون سی آیت کس وقت میں کس وجہ سے نازل ہوئی اور کیا مقصد تھا اس پر بڑے جاننے والے۔ وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عبداللہ ہاتھ دھو لو، آ جاؤ کھانا کھا لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، یعنی جو سمجھانے کی بات ہے وہ تربیت کر رہے ہیں۔ ایک ماں ایک باپ میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نرمی اور تواضع کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے۔ دھاٹی سے، دھمکی سے، ڈرانے سے، زور سے آواز کر کر چلانے سے بچے نہیں مانیں گے۔ بچے نرمی محبت سے مانتے ہیں، عزت کرتے بچے، اور یہ بچوں کی بچپن میں دینی تربیت ہوگی تو یہ بچے بڑے ہو کر انشاءاللہ میرے آپ کے لیے خیر کا اور راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم تو میٹھی نیند قبر میں سوئے ہوں گے، لیکن یہ ہماری اولاد ہمارے نام اعمال میں بڑھوتری کا ذریعہ بن جائے گی۔ اتنا ہی نہیں کہ میری اولاد، میں نے جس بھائیوں کو، جن بہنوں کو دعوت دی، ان کے گھروں کے اندر دین آیا اور وہ دین پر عمل کرنے والے بنے، تو ان کے نیک اعمال بغیر ان کی دعاؤں کے، یا ان کا ایصال ثواب بغیر ان کے جو ایصال ثواب کے کرنے کے، ان کے جتنے خیر کے عمل ہیں یہ میرے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک بڑی، یہ حیاتی بڑی خیر کا ذریعہ ہے، لیکن شرط ہے دعوت نرمی سے دو، سمجھانا نرمی سے کرو، سمجھانا شفقت سے کرو، دلی ہمدردی ہو، دل کے اندر میں سے ہمدردی ہو، ہر مدعو کی، ہر بچے کی، ہر بڑے کی۔ عورتیں اپنے محرم مردوں کو بھی دعوت دے سکتی ہیں، اپنے بھائی کو دعوت دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کے بچوں کو دعوت دے سکتے ہیں، اپنے بہن کے بچوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے معزز خواتین اپنے حقیقی چچا کو دعوت دے سکتی ہے، اپنے حقیقی ماموس کو دعوت دے سکتی ہے، ابا کو دعوت دے سکتی ہے، اپنے جوان بچوں کو دعوت دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے مستورات میں تو سب کو دعوت دے سکتی ہے۔ غیر محرم بھی سمجھنا، تاکہ عورتیں جو ہے دعوت کے ذریعے سے، نرمی کے ذریعے سے، تواضع اور انکساری کے ذریعے سے دعوت کی محنت کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزارے۔
اسی طرح سے معزز خواتین، گھر گھر میں جیسے نماز وجود میں آ جائے، گھر گھر میں جیسے جو ہے وہ بچوں کی دینی تربیت وجود میں آ جائے، ایسے گھر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت وجود میں آ جائے۔ آتا ہے کتابوں میں کہ جس گھر میں نماز کی کثرت ہوتی ہے، جس گھر میں نماز کی کثرت ہوتی ہے، اس گھر کی خیر میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، اس گھر کی خیر میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے شیاطین چلے جاتے ہیں۔ آج تو گھر گھر میں تسلط ہے، لوگ اپنی زبانوں پر نہ معلوم کیا کیا بات لاتے ہیں، بولے ہم اللہ میں، مصیبت میں، بلاؤں میں گرے ہوئے ہیں، کوئی تعویذ میں، کوئی پانی پھونک کر پڑھنے میں، کوئی کس میں، ادھر ادھر نہ جانے کی جگہ پر بھی جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ؟ کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو، نماز کو، تلاوت کو، ذکروں کو سمجھا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے 3 دن بھی اگر پڑھ لیں تو اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، نہیں لوٹتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات سے لے کر اخیر تک۔ تو یہ قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے شیاطین بھاگ جاتا ہے۔ اور آسمانوں پر سنو، یہ گھروں کے اعمال جو ہفتہ واری تعلیم سے چاہے جا رہے ہیں، یہ مقصود یہ بیان تقریر نہیں ہے، یہ میرے آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ تو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، آسمان والوں پر وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کی کالی رات میں ہم ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ قرآن کے پڑھنے پر اس کے ماں باپ کا آخرت میں اعزاز و اکرام ہوگا۔ ہاں، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعری قوم سے بہت محبت تھی۔ سفر میں ہوتے تھے تو آپ جا کے ان کا قرآن بھی سنتے تھے، جاتے تھے ان کے محلوں میں انصار کے، اور سفر میں ہوتے تھے تو جہاں ان کے جو ٹینٹ پنڈال ہوتے تھے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ دین میں اگر اشعری قوم کو میں اترتا ہوا نہ دیکھتا، لیکن رات کو ان کے قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر کرنے کی وجہ سے میں ان کو گھروں کو پہچان جاتا تھا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے گھروں سے کیا آواز آ رہی ہے۔ بس اس کا ہم تذکرہ کریں گے تو اچھی بات نہیں، لیکن اس کے اجالے کے لیے ان گھروں کی عورتوں پر محنت کریں گے، ایسے جو دین سے دور ہیں ان پر محنت کریں گے، تو محنت کرنے سے انشاءاللہ ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آئے گا۔ دین آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، رحمت آئے گی، برکتیں آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، چین آئے گا، راحتیں آئے گی، جس کو ہم اپنی زبان سے نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، پھلوں کی روزی مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، بیابان جنگل میں جہاں ایک ہرے گھاس کا پتا نہیں، اللہ نے قبول کی۔ اور جو لوگ حج میں عمرہ میں گئے ہوں گے، ہر موسم کے تازے پھل اچھی کوالٹی کے وہاں ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ جو برکتیں تو نے مکہ معظمہ میں عطا فرمائی ہیں، میں اس سے 2 گنا زیادہ مدینہ منورہ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو ماہرین دین کے جاننے والے علماء فرماتے ہیں کہ جو کھانا مدینہ میں جتنا کھانا 3-4 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے، وہی کھانا اگر مدینہ منورہ میں 5-7 آدمی مل کر کھائے تو وہ کھانا ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ مکہ کا تاجر اتنا آپ کا اعزاز و اکرام نہیں کرے گا، مدینہ کا تاجر راستے سے چلتے ہوئے بلا کر بھی کھجور کھلا دے گا، اس کو معلوم ہے نہیں لے گا لیکن کھجور دے دے گا۔ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ تو معزز خواتین، ہم چاہتے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں، لیکن برکت دین میں رکھی ہے۔ معزز خواتین، دین آئے تو برکتیں آئے گی۔ تو یہ نمازوں کو اول وقت پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بچوں کو دینی تربیت کرنا، آنے والی مستورات کو دین سمجھانا،
اور اسی طرح سے ذکر کا بھی اہتمام کرنا۔ معزز خواتین، ذکر جو ہے وہ دلوں کے سکون کا، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، سکون اور اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ آج بے چینی ہے دنیا میں، ہر کوئی کہتا ہے اللہ بلا مصیبتوں میں ہے، تکلیف میں ہے۔ معزز خواتین، اس کا حل صرف دین ہے۔ دین میں ایک عمل اللہ کا ذکر ہے۔ بہترین ذکر جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ معزز خواتین، کیونکہ ہفتہ واری تعلیم میں آنے والی مستورات ہے، تہجد کا اہتمام ہو، تہجد کے اعمال ہیں، ان اعمال کا اہتمام ہو۔ جلدی اٹھا جائے، 2-4 رکعت نماز پڑھی جائے، دعا مانگی جائے، قرآن دیکھ کر اللہ جتنی توفیق دے، اللہ جتنی توفیق دے، قرآن دیکھ کر پڑھی جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے مشائخوں کے اوراد و وظائف کر کے دیکھا، اللہ کا قرب تیزی سے جتنا قرآن کو تہجد میں دیکھ کر پڑھنے میں میں نے پایا، اتنا اور وظائف اور مشائخ کے اوراد میں نہیں پایا میں نے۔ حالانکہ اس کا مطلب اوراد وظائف کو اور تسبیحات کو چھوڑنا ایسا نہیں کہ اس کا اہتمام بھی ہو دیکھ کر قرآن پڑھنے کا، اور قرآن کا حق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سال میں 2 بار ختم کی جائے، لیکن اس تبلیغ کی محنت سے بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر گھر میں جتنے افراد ہیں روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن صحیح کرنا، قرآن صحیح پڑھنا، قرآن روز پڑھنا، اور اس میں برکت کی صورتیں ہیں ان کو بھی پڑھنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت تھا، یا ان کے تندرستی کے زمانے میں ہی کسی صحابی نے کہا کہ آپ نے اپنے اولاد کے لیے کچھ جو ہے چھوڑا ہی نہیں ہے، یا آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں میری بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے۔ جن گھروں میں رات میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی فقر اور فاقہ نہیں آ سکتا ہے۔ اب دیکھو ہم مال کے چکر میں ہیں، 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ گھر کے لوگ بیچارے ادھر ادھر بھاگم دوڑی کر روزی کے پیچھے پڑے ہیں، اور یہاں جو ہے صحابہ کا عمل ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے روزی میں برکت ہوگی سورہ واقعہ کے پڑھنے سے۔ اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کے متعلق مشہور بات ہے کہ جب بھیڑیے نے بکری پر پنجہ مارا تو چرواہ سمجھ گیا کہ عبداللہ ابن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اتنے انصاف، جانوروں تک انصاف تھا ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ان کے آخر عمر میں کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لیے اچھا نہیں کیا۔ خادم سے کہا کہ مجھے بیٹھا دو، بیٹھ گئے، اور میں نے بتایا کہ نہیں کیا اچھا نہیں کیا، بتایا آپ نے کچھ ان کے لیے دنیا چھوڑی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جو سمجھنے کی چیز ہے میری بہنوں، یہ فاسٹ اینڈ فارورڈ زمانہ اس وقت میں بہت تیزی سے مال جمع کرو کامیاب ہو جائے گی، مال جمع کرو، نہیں، مال میں کامیابی نہیں ہے، دین میں کامیابی ہے۔ ہاں، مال میں برکت نہیں ہے، دین میں برکت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے میرے بچوں کو دین سکھایا ہے، ان کی زندگی میں دین ہے، دین ہوگا اللہ اسے مال دیں گے۔ تاریخ میں بات ملتی ہے کہ ان کے سارے بچے بتدریج موقع سے جو ہے وقت کے بادشاہ بنے ہیں، موقع سے۔ تو معزز خواتین، دین زندگی میں ہوگا تو برکتیں ہوگی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو دین سکھا دیا ہے، ان کی زندگی میں دین ہے۔ معزز خواتین، وہ صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور ان کی عورتیں ایسی تھی تو ان کی اولاد بھی ویسی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مائیں تھی تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد تھی، کیسی تربیت تھی۔
تو معزز خواتین بڑا حصہ آپ کا ہے اس میں. ہاں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا کام ہے کہ یہ چند اعمال جو میں نے بتائے ہیں اس کو چاہے مجمع کم ہو چاہے زیادہ, ہاں اللہ کو مقصود دین ہے. دین آپ کی فکروں پر اللہ جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں عطا فرمائیں گے. تو دین کی محنت, دین پر عمل کرنا, دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, نکلنا. ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے محلے میں دیکھو مستورات کو 3 دن لگوانا. جب 3 دن بار ہو جائے تو ان کو حسن تدبیر سے 10 دن لگوانا. جب 10 دن لگ جائے تو آپ اپنے گھر والوں سے, اپنے مسجد وال جماعت سے کہلواؤ 4 عورتیں اشرا لگا چکی اور میرا چیلا لگا ہوا ہے, اور ہم مل کر ایک 5 جو ہے جوڑوں کی مستورات کی جماعت 2000 خرچ کی, 3000 خرچ کی, 4000 خرچ کی اللہ کی دین کی نسبت پر, یا جتنا بڑے سے بڑا آپ کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں, جتنا بڑے سے بڑا کر سکتے ہو استعداد سے مشورے سے طے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. ایسا نہیں کہ ہفتہ واری تعلیم ہے تو آئے, تعلیم ہوئی اور دعا پڑھ لیے چلے گئے, نہیں. مقصد میں نے بتایا آپ کے ذمے ہیں محلے میں جو ہے بیرون تک کی جماعت بنانا. ایک علاقے میں بیرون کی بڑے خرچ کی جماعت نہیں بن رہی تھی. ایک بہن نے فکر لیا اور اپنے مولوی صاحب سے, اپنے گھر کے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ فلاں ملک شہر والے, فلاں شہر والے, فلاں گاؤں والے جن کو اللہ نے استعداد بھی دی ان کی تشکیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اور اس بہن نے اپنی خود کی تشکیل کی. اللہ نے بڑے خرچ کے بڑے دور کے ملک کے اندر ان کی جماعت کو پہنچایا. تو معزز خواتین یہ ہفتہ واری تعلیم سے مقصود دین کا خروج بھی ہے اور دین کا مقامی محنت بھی ہے جو میں نے بتایا. گھر گھر میں تعلیم وجود میں آ جائے, گھر گھر سے لوگ اللہ کے راستے میں مرد عورتیں نکلنے والی بن جائے, اور یہاں سے ایک ایک بہن کو جو ہے ذہنوں میں رکھتے ہوئے محنت کرنا. بعض صلاحیت والی, ہم سے زیادہ صلاحیت والی عورتیں ہیں, ان سے زیادہ صلاحیت والے ان کے محرم مرد ہیں ان کے, تو آپ ان پر محنت کرے گی, وہ اپنے شوہر پر محنت کرے گی تو ان کی زندگی کے اندر بھی جو ہے دین کے آنے کا ذریعہ بنے. محلے میں بعض عورتیں بہت دیندار ہوتی ہیں, مرد دین کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں, اور بعض مرد بہت دیندار ہوتے ہیں, ان کی عورتیں محلے میں دین کی طرف آمادہ نہیں بلکہ ہفتہ واری تعلیم میں نہیں آتی ہیں. آپ حسن تدبیر سے ان پر محنت کرو اور محنت کر ان کو لاؤ, اور لا کر ان کو دین سمجھا کر اللہ کی دین کی نسبت پر آمادہ کرو اور اللہ کے راستے کا خروج کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے اللہ بڑے جو ہے لوگوں کے اندر دین آنے کا اللہ ذریعہ بنا دے گا. ماشاءاللہ ہو بھی رہا ہے دین کا نفع, ایسا نہیں ہے, لیکن ہمیں اتنے میں قناعت نہیں کرنی چاہیے. دنیا کی بات سے قناعت نہیں کرتے تو دین میں کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اور جو ہے لوگ اللہ کی دین کی محنت میں آئے, تعلیم میں آئے اور لوگ دین سیکھے. ایک جگہ مسجد کے اطراف میں تعلیم ہو رہی ہے, دوسری جگہ شروع ہو جائے, تیسری جگہ شروع ہو جائے. ایسا کرتے کرتے معزز خواتین ہمارے گھروں میں اور ہماری نسلوں میں اور ہمارے محلے میں اور محلے میں رہنے والے ہر بالغ مرد عورت کی زندگی میں دین کیسے آ جائے. دیکھو ہر کوئی مسجد کے اطراف میں, ساری مسجدوں کے اعتبار سے جب دین آ جائے گا تو معزز خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوگی. مختصر زندگی دی ہے, موت آ جائے گی, روح قبض ہو جائے گی, سارا کا سارا کیا کرا یہاں دھرا رہ جائے گا اور ہم جو اس آخرت کی طرف جو ہے چلے جائیں گے. لیکن جو محنت کر جائیں گے وہ بڑی خیر میں ہوں گے جس کو ہم ابھی سمجھا نہیں سکتے ہیں. کیا اعزاز کرام ہوگا. ہاں اس میں شیخ نے لکھا ہے صدقات میں کہ 500 فرشتے جو روح نکالنے کے لیے ایک اعزاز و اکرام کے لیے, اللہ تو بہت کر سکتے ہیں, اور ایک دم ہنسی خوشی میں جیسے پرندہ باہر نکلنے کے لیے اس کی روح فڑفڑاتی ہے, اس کے پر فرفڑاتے ہیں, اور اس کا ایک جو شکل ہوتی ہے, یہ روح جنت کو دیکھ کر تیزی سے نکلنے کے لیے جو اس نے محنت کی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کا مقام بنا ہے تو وہ تیزی سے نکلنے کے لیے آمادہ ہوگی. آج ہمارے صادق بھائی ہیں, ان کے بھائی اسلم بھائی ہمارے پڑوس میں, بچپن میں ہم ساتھ میں رہے, تو آج صبح میں تہجد میں سورت جماعت گئے تھے, وہاں انتقال ہو گیا. اب وہ اللہ کے راستے میں میں نے فجر کے بعد ملے, میں نے کہا بھائی ایک کھوکھلے موتی کا محل اللہ نے ان کے گھر سے لے کے ان کی جو ہے روح جہاں نکلی ہے وہاں تک اعزاز کے لیے بنا لیا, بس ان کے داخل ہونا ہی باقی ہے. ہاں
تو معزز خواتین میرا آپ کا بھی وقت آئے گا، اللہ مجھے آپ کو بھی موت دے گا. تو بہترین موت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ میں ہو، اللہ راضی ہو جائے، اعزاز اکرام کے لیے ہمارا استقبال ہو جائے. معزز خواتین، جس کا موت پر اعزاز و اکرام ہوگا اس کے جو ہے آخرت کے جنت میں اس کے محل کا کیا ٹھکانہ، کیا کہنا. او ہو، وہ تو برکت ہی برکت ہی. اس لالچ اور حس سے محنت کرنی ہے. ابھی دیکھو آپ کو کچھ وقت دیا جا رہا ہے اور اس میں آپ کو محنت کرنی ہے. آنے والی مستورات کو آمادہ کرو، 3 دن کی جماعت کے اعتبار سے، 10 دن کی جماعت کے اعتبار سے، چلے کی جماعت کے اعتبار سے، اور 2 مہینے کی بیرون کی جماعت کے اعتبار سے. اسی طرح سے مردوں کی جماعت کے اعتبار سے رمضان بعد 4 مہینے کی ہے، 25 مارچ سے چلے کی ہے. تو اس اعتبار سے آپ کوشش کرو. تھوڑی دیر وقت دیا جاتا ہے، پھر انشاءاللہ مختصر دعا کر لیں گے. ہاں، 5، 6، 7 انشاءاللہ 3 دن کی جماعت ہے. جو مستورات تیار ہو اپنا نام لکھا لے. ہاں، ارادہ کر لے. انشاءاللہ مومن کا سچا ارادہ اللہ ضائع نہیں فرماتے. انشاءاللہ بٹن اندر ہے. نماز کتنی لکھی ہے؟ پورے سب ملے گا. یا اللہ مدد فرما دے. فون